کہنے لگا ابھی مولوی صاحب کے سامنے 3 بار قبول کیا تم نے تو بس ٹھیک ہے، ویسے بھی تمہیں دادا کی چہیتی پوتی بننے کا بہت شوق ہے، نبھاؤ اپنا رشتہ۔ یہ سن کر تو میری جیسے جان نکل گئی۔ میں نے سوچا اگر میں نے اسے سچ نہیں بتایا تو یہ کچھ بھی کر بیٹھے گا۔ میں نے کہا دیکھو، دادا سے میں نے جو بھی کہا وہ میری مجبوری تھی، کیونکہ میں تھپڑ نہیں کھانا چاہتی تھی، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات سن کر وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا تو کیا میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ میں نے تو پھر کچھ ہمت دکھائی، لیکن تم نے دادا ابا کے سامنے نیک بن گئی۔ اگر تم انکار کرتی تو کوئی نہ کوئی حل مل جاتا۔ میں نے کہا نہیں ہونا تھا کچھ، دیکھو میری بات سمجھو، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر کچھ دیر وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر اپنا چشمہ ناک سے اوپر کر کے کہنے لگا کس سے؟ میں نے کہا وہ ہمارا پڑوسی نہیں تھا ارمان، اس سے۔ میری بات سن کر اس نے آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھا، کہنے لگا وہ ارمان جو دبئی گیا؟ میں نے کہا ہاں وہی، وہ 2 سال سے پہلے نہیں آ سکتا۔ دیکھو میری بات سنو، ہم سب کے سامنے میاں بیوی کی طرح رہتے ہیں، لیکن ویسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی ارمان واپس آئے گا تم مجھے طلاق دے دینا، میں اس سے شادی کر لوں گی۔ میں اسے جتنا بے وقوف سمجھتی تھی اتنا وہ تھا نہیں۔ کہنے لگا واہ واہ، شاباش، تمہیں تمہارا یار بھی مل جائے اور طلاق بھی میں تمہیں دے دوں، ساری زندگی دادا اور ابا کے جوتے میں کھاؤں، مجھے کیا ملے گا؟ چھنچنا؟ نہ ایسے کیسے ایمن بی بی، تم اپنے عاشق کے ساتھ عیش کرو اور میں ایک نمبر کا کمینہ انسان تھا۔ میں نے کہا تو تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں تمہارے بارے میں نہیں سوچوں گی؟ ارے یہ 2 سال ہے نا، میں تمہاری اپنی بڑی خوبصورت پیاری سہیلی سے ایسی سیٹنگ کرواؤں گی کہ تم بھی کیا یاد کرو گے، بڑے خوش رہو گے اس کے ساتھ۔ سوچنے لگا، کہنے لگا تمہاری وہ سہیلی ہے نا، وہ نور۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ناک پر آنے والا چشمہ دوبارہ اوپر کیا، ساتھ میں چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی۔ میری سب سہیلیوں میں نور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میں نے کہا تو پھر سے مسکراتا ہوا کہنے لگا اس کے ساتھ میری سیٹنگ کروا دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں نم کی تھی۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس پکا۔ میں نے یہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وعدہ کر لیا۔ جتنی نور خوبصورت تھی اتنی بے وقوف بھی تھی، اسے تو میں یوں پٹا لیتی۔ عزیر میری اس بات پر مان چکا تھا۔ میں نے کہا چلو تمہاری اور میری ڈیل پکی